السلام علیکم۔ آج ہم بنائیں گے شامی کباب کا مکسچر، اور مکسچر بہت ہی ایزی وے میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گی بنانا، اور شامی کباب کے مکسچر کو یوٹیلائز کرنا، کن طریقوں سے آپ لوگ یوٹیلائز کر سکتے ہو، کیسے سیو کر سکتے ہو، یہ سب کچھ بتاؤں گی۔ بنائیں گے شامی ½ kg آپ لوگوں نے چنے کی دال اور چکن لیں گے۔ درمیانے سائز کے آپ لوگوں نے 2 پیاز لینے ہیں، ٹماٹر 1 اور ساتھ میں 3 سے 4 ہری مرچیں، ریڈ چلی، نمک، یہ تھوڑا چپک گیا، سوکھا دھنیا، یہ ہے پمکن کے سیڈس، زیرہ، اٹس مائی فیوریٹ، دیٹس وائی آئی ایم ایڈنگ دس، اینڈ بلیک پیپر میں ½ ڈالوں گی، تھوڑی زیادہ ڈل گئی میں کوانٹٹی میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ ساری چیزیں ڈال کے ½ گلاس پانی ایڈ کریں گے، اور پریشر کو 25 منٹ کے لیے بند کر کے چولہے پہ رکھ دیں گے۔ 25 منٹ بعد آپ اس کو اوپن کریں گے تو چکن اور دال بہت اچھے سے ٹینڈر ہو چکی ہوگی، اور اس کے بعد آپ لوگ اس کو پیس لیں گے، بڑے اچھے طریقے سے پیس کے۔ اس کے بعد آپ لوگ پیسنے کے بعد اس میں ہم دھنیا اور پودینہ ڈالیں گے، اور اگین اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ مکس کرنے کے بعد آپ لوگ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کباب کو آپ بنا سکتے ہیں سائز آپ لوگ اپنی پسند کے مطابق بنائیں۔ اور شامی کباب بہت مزے کے بنے تھے، اور جو کہ ہم سب نے انجوائے کیے تھے۔ یہ اسی مکسچر کے شامی کباب ہیں۔ شامی کباب یہ میں نے کوئی 7-8 شامی کباب تھے، اور سائز بھی بہت اچھے والا تھا، نارمل سائز نہیں تھا، اچھا سائز تھا۔ اتنے ریشے دار اور اتنے مزے کے شامی کباب بنے تھے، اور ان شامی کباب کو آپ لوگ فریز بھی کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے ان کو بنائیں اور فریز کریں، اور اسی مکسچر سے، اسی ڈو سے، یا اسی آپ لوگ جو شامی کباب کا مکسچر بنایا تھا، اسی سے میں نے سینڈوچ بنائے تھے، اور بہت مزے کے سینڈوچ بنے تھے۔ اور آپ لوگ ان کو فریز کریں، شامی کباب بنا کے فریز کر لیں، یا اسی کو ایز اٹ از آپ فریز کر لیں، آپ لوگ شاپر میں ڈال کے اپنے فیملی کے ممبرس کے حساب سے، جتنا آپ لوگوں کی ایک ڈے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو آپ لوگ فریز کر سکتے ہیں۔ باقی جو مکسچر بچ گیا تھا اس کو میں نے فریز کر لیا، کباب بنا کے اگین اس کو یوز کریں گے انشاءاللہ۔